السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کی کتاب کا دوسرا سبق پڑھیں گے جو کہ ہے نظم نعت۔ نعت آپ جانتے ہیں کہ ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو، ان کی صفات کا ذکر ہو، ان کے وجود کے باعث دنیا جن رحمتوں سے فیضیاب ہوئی ان رحمتوں کا ذکر ہو۔ اس نعت کے شروع میں دیکھیے کچھ اہم الفاظ دیے گئے ہیں: درگزر، بد اندیش، ملجا، ماوا، نسخہ کیمیا، کندن، کایا، بیڑا، زیر و زبر کرنا، شیر و شکر کرنا، کرن اور مس خام۔ درگزر سے مراد ہے معاف کر دینا، غلطیوں سے چشم پوشی کرنا یعنی غلطیوں کو نظر انداز کر دینا۔ بد اندیش کا معنی ہے برا چاہنے والا۔ ملجا، جائے پناہ، پناہ دینے والا یا پناہ کی جگہ۔ ماوا، یہ بھی ہے پناہ کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، قیام کی جگہ۔ نسخہ کیمیا، نسخہ کیمیا کہتے ہیں سونا بنانے کی ترکیب، لیکن اصطلاحی معنوں میں اس سے مراد ہے، نسخہ کیمیا سے مراد قرآن حکیم ہے جو کہ برائی میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو اچھائی کی طرف راغب کر دیتا ہے۔ کندن، کندن سے مراد ہے سونا، خام سونا۔ کایا، کایا کا مطلب ہے حالت، شکل و صورت۔ بیڑا، بیڑا بڑی سی کشتی کو کہتے ہیں۔ زیر و زبر کرنا ایک محاورہ ہے جس کا معنی ہے الٹا پلٹا دینا۔ شیر و شکر کرنا، باہم ملا دینا، دو چیزوں کو بالکل ایسے ملا دینا جیسے کسی پانی میں شکر ڈالی جائے تو وہ شیرہ بن جاتا ہے۔ کرن، لمبا عرصہ، صدی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن لمبا عرصہ کہہ دیجیے آپ۔ مس خام، کچی دھات کو کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں مس خام سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ نہ تھے۔ اب ہم اس نظم کا پہلا بند پڑھیں گے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ نظم مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی ہے، جن کی تصویر آپ سامنے اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی اردو ادب کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں، مشہور شاعر غالب کے شاگرد تھے اور سر سید احمد خان کی تحریک سے وابستہ تھے۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرعے ہوں اسے مسدس کہا جاتا ہے، کیونکہ 6 کو عربی میں سادس کہا جاتا ہے۔ سادس سے مسدس یعنی ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرعے ہوں۔ اب پہلا مصرعہ دیکھیے: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ لقب کہتے ہیں وصفی نام کو، یعنی ایسا نام جو کسی خوبی کی بنا پر مشہور ہو جائے۔ شاعر اس مصرعے میں کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جو نبیوں میں بھی رحمت لقب پانے والے ہیں۔ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی لقب تھا اور ہر نبی انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جو سب نبیوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں انسانوں پر۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہہ کر پکارا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت کے سوا کچھ بھی بنا کر نہیں بھیجا، یعنی آپ سراپا رحمت تھے، ہر ایک کے لیے رحمت تھے، ہر ایک پر رحم کرنے والے تھے۔ آپ نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی اور کسی سے انتقام یا بدلہ نہیں لیا۔ آپ کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ ہندہ نامی عورت جس نے آپ کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، جب فتح مکہ کے بعد آپ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ آپ طائف نام کی وادی میں تشریف لے کر گئے تو وہاں کے رؤسا اور عام لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ کو اس قدر زخمی کر دیا کہ جس میں اطہر سے خون بہنے لگا۔ جبرائیل امی آ کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو دونوں پہاڑوں کو ساتھ ملا کر ان کو تباہ کر دوں، مگر آپ رحمت للعالمین تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے،
لہٰذا میں ان کو معاف کرتا ہوں اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ آپ نہ صرف انسانوں کے لیے رحمت تھے بلکہ جانوروں پرندوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اپنے جانوروں کی پیٹھ کو ممبر نہ بناؤ اور ان کو دانہ پانی وقت پر دو اور زیادہ بوجھ ان پر نہ لادو اور ان کو چراگاہوں میں آزاد چھوڑ دو تاکہ وہ اپنی مرضی سے چر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت عامہ بے حد و حساب تھی۔ آپ نے چوپایوں کو یعنی 4 پاؤں والے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا اور نشانہ بنانے سے بھی منع فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے اپنے کمبل میں پرندے پکڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، ان پرندوں کو چھوڑ دو۔ گویا آپ تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہی رحمت تھے۔ اگلا مصرع ہے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام سائلوں، تمام سوال کرنے والوں، غریبوں کی حمایت کرنے والے تھے، ان کی مرادیں پوری کرتے تھے۔ کوئی بھی سائل آپ کے در پر آ جاتا تو آپ کبھی بھی انہیں خالی نہ لوٹاتے تھے۔ آپ خود فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے لیکن سخاوت میں بادشاہوں کو بھی شرمندہ کرتے تھے۔ ایک عورت نے آپ کو ایک چادر تحفہ کے طور پر دی۔ آپ نے زیب تن کی یعنی خود پہنی اور اسی وقت ایک ضرورت مند نے آپ سے مانگ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً وہ چادر ضرورت مند کو دے دی۔ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں کہیں سے 90,000 درہم آئے جو اس زمانے میں ایک بہت بڑی رقم تھی۔ آپ نے فوراً اس مجلس میں تقسیم فرما دی وہ ساری رقم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے کسی نے کچھ مانگا ہو اور آپ نے انکار کر دیا ہو۔ جو بھی سوالی آتا کبھی بھی خالی نہ جاتا۔ اگلا مصرع دیکھیے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ غیروں کے کوئی بھی دوسرے لوگ، چاہے وہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے تھے۔ امت محمدی کے لوگ آپ کے اپنے تھے، لیکن دوسری امتوں کے لوگ، یہودی، عیسائی، کوئی بھی خدا کو نہ ماننے والے جو توحید پرست نہیں تھے، وہ بھی آ کر آپ سے کوئی سوال کرتے تو آپ ان کا بھی مصیبت میں ساتھ دیتے تھے۔ آپ پر کوڑا پھینکنے والی یہودی بڑھیا کا واقعہ آپ نے ضرور سنا ہوا ہوگا۔ ایک یہودی عورت جو آپ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی روزانہ، ایک روز وہ کوڑا پھینکنے کے لیے اپنی چھت پر موجود نہیں تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارد گرد سے معلوم کیا، اس کے احوال معلوم کیے تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کے گھر کا کام کیا اور اس کی مدد کی۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ غم کھانا محاورہ ہے، یعنی دوسروں کا غم بانٹنا۔ نہ صرف اپنوں کے کام آتے بلکہ پرائے کا بھی۔ میں ابھی وضاحت کر چکی کہ اپنے سے مراد امت محمدی کے وہ تمام لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ پر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، جبکہ پرائے وہ تھے جو دوسرے مذاہب کے لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی مدد کرتے ہوئے کبھی یہ نہ سوچتے کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، آیا وہ میرا دوست ہے یا دشمن ہے، بلکہ جو بھی آپ کے پاس مدد کے لیے آتا، مدد کی درخواست کرتا تو آپ اس کی مدد کرتے اور اس کا غم بانٹتے تھے۔ اگلا مصرع دیکھیے، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ فقیروں کا ملجا، فقیر وہ لوگ جو دنیاوی آسائشوں سے منہ موڑ کر فقر کو اپنا لیتے تھے، جو دنیاوی مال و دولت کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے بلکہ سادہ اور درویشی کی زندگی بسر کرتے تھے، جن کا اپنا کوئی گھر ٹھکانہ نہ ہوتا تھا تو آپ ایسے لوگوں کو ٹھکانہ عطا فرماتے تھے۔ ضعیفوں کا ماوا، ضعیف کہتے ہیں بوڑھے لوگ، بوڑھے لوگوں کی بھی آپ مدد فرماتے، ان کو پناہ مہیا کرتے، یعنی فقیر اور ضعیف تمام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدد کے لیے آتے تو کبھی بھی ان کو مایوسی نہ ہوتی۔ اگلا مصرع ہے، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ یتیم یعنی جس کے والدین نہ ہوں، جن بچوں کا باپ نہ ہو انہیں یتیم کہا جاتا ہے۔ وہ بچے جن کا باپ نہ ہو
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خصوصی قسم کی شفقت فرماتے تھے، آپ ان کے سرپرست بنتے تھے، ان کے والی وارث بنتے تھے۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ آپ عید کے دن اپنے نواسوں کے ساتھ عید پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لے جا رہے تھے کہ رستے میں ایک بچہ رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، رونے کا سبب پوچھا، تو اس نے فرمایا کہ میں یتیم ہوں اور آج عید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے ساتھ گھر لے آئے اور اس کو فرمایا، کیا تم پسند نہیں کرو گے کہ محمد تمہارے باپ ہوں اور عائشہ تمہاری والدہ ہوں؟ یعنی آپ یتیموں پر دست شفقت رکھتے تھے۔ غلاموں کا مولا، عرب جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں تشریف لائے، وہاں غلاموں سے بے انتہا برا سلوک کیا جاتا تھا، انہیں انسانیت کا درجہ نہیں دیا جاتا تھا، تشدد کیا جاتا تھا، ان کے حقوق غصب کیے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر غلاموں کے ساتھ شفقت، نرمی اور انسانی سلوک کرنے کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیر دست اور غلام طبقے کا خیال رکھنا، انہیں وہی کچھ کھلانا جو تم خود کھاتے ہو اور ایسا ہی پہنانا جیسا تم خود پہنتے ہو۔ یہ تھا بند نمبر 1 کا مفہوم۔ اب آتے ہیں بند نمبر 2 کی طرف۔ اس بند کا پہلا مصرع ہے، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ دل میں گھر کرنا یعنی دوسروں کے دل میں جگہ بنانا۔ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ جی، خطا کار سے درگزر کرنے والا یعنی جو بھی خطا کار، غلطی کرنے والا۔ درگزر کرنا، دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا اور انہیں معاف کر دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے تھے اور ان سے درگزر کرنے والے تھے۔ ابھی پچھلے بند میں آپ کو بہت تفصیل سے بتا چکی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے برا بھی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خطاؤں کو معاف فرمایا۔ ابو سفیان جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، فتح مکہ کے بعد آپ نے جب مکہ فتح کیا اور مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اس کو بھی معاف فرما دیا اور اس کے گھر کو جائے امان قرار دیا۔ اگلا ہے بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ بد اندیش، برا چاہنے والا، یعنی جو لوگ بھی آپ کا برا چاہنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اچھے سلوک کی بدولت ان کے بھی دل میں گھر کر لیا۔ بوڑھی عورت کا واقعہ ابھی میں نے بیان کیا کہ وہ بوڑھی عورت، یہودی عورت جو آپ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ اس قدر اچھا سلوک فرمایا کہ وہ بھی آپ کی گرویدہ ہو گئی، ایمان لے آئی۔ تیسرا مصرع ہے مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا۔ مفاسد، فساد پھیلانے والے، شر پھیلانے والے۔ تمام وہ لوگ جن کا مقصد دشمنی، شر اور نفرت پھیلانا تھا، لوگوں کو آپس میں لڑانا تھا، زمین پر فساد پھیلانا جن کا مقصد تھا، آپ نے ان کو زیر و زبر کر دیا، یعنی ان کو ایسے الٹایا پلٹایا کہ ان کی حالت بدل گئی۔ عرب کی دشمنی مشہور تھی، وہاں قبائل، نسلوں تک قبائل میں دشمنیاں چلتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر باہم ان کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا، ان کو ایسے الٹایا پلٹایا کہ وہ اپنی برائیاں بھول کر ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی برتنے والے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن گئے۔ اگلا مصرع اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، یعنی وہ تمام قبائل جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین حکمت عملی اور بہترین جو انہوں نے اصول سب کو دیے، ان کی بدولت وہ سب قبائل آپس میں مل جل کر رہنے لگے، ایک دوسرے کے دوست بن گئے اور ایک دوسرے کے جان و مال کے محافظ بن گئے۔ اگلا مصرع دیکھیے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا۔ ہرا وہ غار ہے، غار ہرا جسے بولتے ہیں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر خاموشی سے عبادت کیا کرتے تھے، غور و خوض کیا کرتے تھے۔ وہیں پر آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، وہ وہیں پر آئی تھی، سوئے قوم کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات قرآنی لے کر
قرآن لے کر ہرا سے اپنی قوم کی طرف آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ نسخہ کیمیا سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی نسخہ کیمیا کہتے ہیں سونا بنانے کی ترکیب۔ مراد یہ کہ قرآن کریم جیسی چیز وہ لے کر آئے، ایک ایسا معجزہ کہ جس پر عمل کر کے انسان سونے کی طرح ہو جاتا ہے، تمام برائیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں اور تمام نقص کھوٹ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تفصیلی تشریح آپ کو لکھی ہوئی صورت میں دے دی گئی ہے، اس لیے میں یہاں پر صرف مختصراً مفہومی سمجھانے پر اکتفا کروں گی۔ اب چلتے ہیں اگلے بند کی طرف۔ مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ مس خام کچی دھات کو کہتے ہیں۔ کچی دھات سے کندن بنایا، کندن یعنی خالص سونا۔ یہاں مس خام سے مراد عرب کے غیر ہدایت یافتہ جاہل لوگ تھے، وہ لوگ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، جو ہر حرام کو حلال کر چکے تھے، جو دشمنی پر فخر کیا کرتے تھے، جہاں قتل و غارت عام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کندن بنایا، یعنی سونے جیسا بنا دیا، یعنی ہر برائی کو ان سے دور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس طرح سے تربیت فرمائی کہ وہ لوگ خالص کندن کی طرح چمکنے لگے، ایسے چمکنے لگے کہ ان کی روشنی سے، ان کی چمک سے پوری دنیا نے ہدایت پائی۔ وہ جہاں کہیں جاتے، لوگ ان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر ایمان لے آتے۔ ساری دنیا میں ایمان اسی طرح سے پھیلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مس خام کو کندن بنایا، یعنی جن غیر ہدایت یافتہ لوگوں کو ہدایت دی، وہی لوگ جہاں کہیں جاتے، لوگ ان سے ہدایت حاصل کرتے۔ کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، کھرا خالص، کھوٹا ناخالص، عیب والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر واضح کر دیا کہ کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، درست طرز عمل کیا ہے، زندگی گزارنے کا درست طریقہ کون سا ہے اور غلط طریقے کون سے ہیں، غلط طریقے کس طرح سے تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگلا مصرع دیکھیے، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا۔ عرب سخت ترین دل رکھنے والے لوگوں کا علاقہ تھا، ایسے لوگ جو وحشیوں کی طرح ظالم تھے، جن کے دل سخت تھے، اور کئی صدیوں سے وہاں جہالت چھائی ہوئی تھی۔ توحید پرستوں کا نام و نشان نہ تھا، وہاہ بت پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، پتھروں کی پوجا کرنے والے، یعنی جہالت کی انتہا تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ اگلا مصرع دیکھیے، پلٹ دی بس ایک آن میں ذرا سے وقت میں، اس کی کایا، اس کی شکل ہی بدل دی، اس کی حالت ہی بدل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی بس ایک آن میں وہ جو صدیوں کی جہالت تھی، اس کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختصر سی زندگی، یہ 63 سال کی زندگی ایک آن کی مانند تھی، یعنی کچھ ہی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عرب کی حالت اس طرح سے بدل دی کہ وہ جو جہالت میں مشہور تھے، وہ تہذیب و ثقافت میں مشہور ہو گئے، لوگوں نے ان سے تہذیب سیکھی۔ اب اگلا مصرع دیکھیے، رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا۔ بیڑا کہتے ہیں کشتی کو، موج بلا مصیبتوں طوفانوں کی موج۔ جیسے کشتی دریا میں جاتی ہے تو اسے لہروں کا ڈر ہوتا ہے، لہریں کسی بھی وقت اسے پلٹا دیتی ہیں، لیکن اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ وہ جو انسانیت کی کشتی تھی، دنیا کی جو کشتی تھی، وہ تباہی کے کنارے پر پہنچی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت ان کی حالت ایسے بدل گئی، انسان اس طرح سے ہدایت یافتہ ہو گئے کہ پھر انہیں تباہی کا، عذاب کا ڈر نہ رہا۔ ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ ادھر سے ادھر ہوا کا رخ پھرنا، جیسے ہوا ایک دم اپنا رخ بدل لیتی ہے، مشرق سے مغرب کی طرف چل رہی ہو تو اچانک مغرب سے
تو اچانک مشرق سے مغرب کی طرف چلنے لگے تو اسے کہتے ہیں ہوا کا رخ پھر جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے اسی طرح انقلاب برپا کر دیا کہ ادھر سے ادھر ہوا کا رخ پھر گیا، یعنی عرب کی حالت ہی بدل گئی، دنیا کی حالت ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل دی۔ جو اس نظم کی تفہیم مکمل ہوتی ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی بھی بات وضاحت طلب ہو تو کمنٹس میں پوچھی جا سکتی ہے۔